محترم آئیں دیکھیں کہ امام بعض چیزیں اپنے اقوال میں خود بتا رہے ہیں، امام اہل بیت کی شناخت کروا رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ امام نے کہاں دشمنوں کے اس گرد و نواح کے اندر اہل بیت کی چند خصوصیات بتائی ہیں، یعنی اپنی خصوصیات کو جب امام خود کہہ رہے ہیں تو ہمیں بہرحال خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ کیسے تھے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جسے خدا نے علم عطا کیا، یعنی ہم عالم ہیں، اور یہ علم خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ امام چاہے کم سن بھی ہے، 7-8 سال کا بھی ہے تو بھی امام ہے، امام اپنے ہر حصے کے اندر بھی ہے تو بھی جو علم خدا نے انہیں دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نے قرآن کے اندر واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان نبی کا واقعہ، کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کون لے کر آئے گا، تو کسی نے کہا آدھے دن میں، کسی نے کہا، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس دربار میں، اس نے کہا کہ میں پلک چھپکتے تخت لے آؤں گا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم اس علم کا دریا ہے۔ یعنی علم خدا کی طرف سے، یہ علم خدا کی طرف سے عطا، اس علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر پایا جانے محترم۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی محفلیں، مناظرے سجائے ائمہ کے مقابلے میں، امام تقی علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑے بڑے قاضیوں کو بٹھایا گیا امام کا مقابلہ کریں، امام نے ایک ہی محفل مجلس میں کئی ہزار سوالوں کے جواب دیے۔ کہنے والوں نے بولا کہ اتنے سارے تو جوابات کے لیے تو کئی گھنٹے لگیں گے سوال کرنے کے لیے، مگر امام نے اس کو پروبیبلٹی کے ساتھ اس طرح ڈیفائن کیا کہ وہ کئی ہزار جواب تھے۔ جنہوں نے پروبیبلٹی پڑھی ہوتی ہے انہیں بہتر جانتے ہیں، اس طرح جواب دیے، نہیں ہرا پائے۔ کیسے ہرا پاتے؟ جنہیں اللہ عطا کر رہا ہو، وہ دنیا والے اپنے علم سے اس کو کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ تبھی تو میرے مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، مگر افسوس سامنے والے شعور اتنا نہیں رکھتے تھے۔ تو ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے ہیں، جانے میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ پوچھا، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں تو شکر کریں بچت ہو گئی ہے، ہم لوگ نہیں تھے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں کسی اور جگہ میں نام ہوتا۔ نہیں ہے، وہ لوگوں نے مولا سر پہ بال کتنے ہیں، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، پوچھتے امام کہتے ہیں میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے ناسا والوں نے تو امام سے رابطہ کر لیا ہے، ان کو تو راستے مل گئے ہیں، بھائی ہم لوگ بیچارے ادھر ادھر ہی گھوم رہے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی اور چکر میں لگے ہوئے نا، ہم تو ابھی تک اس چکر میں ہمارا تو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ایک ماتمی ایک نمازی ہے، ہم تو ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں عجیب نہیں ہے آپ کو؟ آپ کسی ابھی آپ کو بھی غور سے بیٹھ کے دیکھیں نہیں، آپ کو کبھی یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ وہ امام جس نے نماز کی خاطر قیام کیا ہو، اسی کے لیے ہم ڈیفرنس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، امام نماز سے افضل، امام نماز سے افضل، نماز امام سے، کیسی باتیں ہیں یہ؟ جو شریعت کا پاسدار ہو، شریعت کی کوئی چیز جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ادا کرنا ہے۔ رسول خدا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا جب اذان ہوتی تھی، زرد پڑ جاتا تھا، ان کی زوجہ کہتی ہیں کیوں؟ اللہ پکار رہا ہے، اور وہاں بیٹھے ہوئے کتنا نہیں نماز مسجد چلنے دو، جانے ہوتا اصل دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ خوب نماز جب اپنے ٹائم پر کی جائے تو حسین ابن علی کی وجہ سے ادا ہو رہی ہے، اور اگر عزاداری کی جائے تو گویا آپ دوسرے ٹائموں پر نماز کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ کمپیر کس چیز کو کر رہے ہیں آپ؟ یہ دشمن ہے، آپ کو بزی رکھنا چاہتا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ٹائم تو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے پاس تو پڑھی لکھی تو باتیں ہیں نہیں، کتابیں ہم نے پڑھنی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہم نے لینی نہیں ہے، ترقی ہم نے کرنی نہیں ہے، نفس تو خواہشات کا غلام ہے، تو انہی باتوں کے مزے آتے ہیں ہم لوگوں کو، بھئی یہ لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو۔ عزیزان باہر نکلیں، ان سے باہر نکلیں۔ امام اتنا کچھ دینا چاہ رہے تھے، ہم نے آج تک ائمہ کی روایت سے کچھ بھی نہیں لیا،
صحیفے سجادیہ کے بعد امام کی ایک اور کتاب ہے رسالہ حقوق، یعنی ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں امام نے. کھولیں اس کو. یہ جو اتنے آج معاشرے کے اندر فساد ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہو رہے ہیں، بچے کو باپ کا، استاد کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، میرے انڈر میں جو کام کر رہا ہے اس کا حق کیا ہے، میں جس کے سپروائزر ہوں اس کا میرے پہ کیا حق ہے، یعنی سارے حقوق امام نے بیان کیے ہیں. ہم سے زحمت ہی نہیں ہوتی ہم کھول لیں اس کو. یہ اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے آپ کے. کتنا آج معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہوا ہوا ہے، سوشل ایشو، کہ جو فیملی پرابلمز، بریک اپس، یہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دین کو لے ہی نہیں رہے. ہم دین کو تو ڈراموں سے لے رہے ہیں سارا. تو ڈراموں میں یہی ہوتا ہے، وہ ساس کبھی بہو بن جاتی ہے، وہ کبھی اس کو ڈائیورٹ، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو دے دیتے ہیں. ہمارا سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے عزیزان محترم. جب آپ اصلی دروازہ بند کریں گے دین کا تو یہی کھلیں گے پھر آپ کے گھروں کے اندر. برباد ہو رہی ہے نسل عزیزان محترم. میں اگر آج بول رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوئی تو خوش نہ ہوں. اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے، کل یہ آگ میرے گھر میں بھی آئے گی، تو میں کچھ کروں، روکوں اس کو. جب تک تعلیمات اسلامی گھر پہ حاکم نہیں ہوں گی یہی مشکلات ہوں گی. بیٹی کو جب آپ گھر سے رخصت کریں تو بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت کریں کہ بیٹا اب واپس جنازہ آئے گا، تو وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے گھر میں سیکریفائس کرے گی، اپنے گھر کو آگے لے کے چلے گی. لیکن اگر آپ آج صبح شام صبح اچھا یہ کر دیا، اچھا وہ کر دیا، اچھا انہوں نے یہاں نہیں لے کے گئے، اچھا انہوں نے ایسے کپڑے بنا کے دیے، بس وہ دوسرے دن اپنے گھر آ جاتی ہے. کیونکہ آج کل تو کال، ٹیلی فون، موبائل سستا اتنا ہے کہ انسان تو چیپ ہے آج کل. تو آپ کر لیں. ریسرچ یہی کہتی ہے کہ خواتین دن میں 5000 جملے بولتی ہیں. اس کو بولنا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں. آپ گھر سے نکلیں گے اس کے فون شروع ہو جائیں گے. جب آپ واپس آئیں گے تو بھی وہ 2-3 ہزار ہی بول چکی ہوگی، پھر بھی 2000 باقی ہیں. مرد 2-2.5 ہزار جملے بولتا ہے. وہ اب جب وہ گھر آئے تو وہ بولتا ہے یہ ہوا، کہتا ہے اچھا. پھر وہ 50-20 جملے اور بولتی، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا. یہ بیچارہ کہتا ہے ابھی تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، تھوڑی دیر تو صبر کر لیں. پھر وہ شروع ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، وہ نیچرل ہے، اس کو کرنا ہے، بٹ اس کو تربیت کرے. کس سے بات کرنی؟ آج کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں آقا مسائل ہے زندگی میں، وائف کے ساتھ مسائل ہیں، اس کے ساتھ سمجھ نہیں رہی ہیں، گھر والوں کی زیادہ سنتی ہیں، اس کی سنتی ہیں. گھر والے دیکھیں، گھر والے بعض محبتیں نقصان دہ ہوتی ہیں. بعض ماؤں کی محبتیں گھروں کو برباد کرتی ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم. یہ سوشل ایشو ہے، یہ نیچرل ریئلٹی ہے. یہی گھر بنائیں ہم لوگ. اور اگر آپ سے بھی کوئی کبھی مشورہ کرے، کبھی بھی کسی کے گھر کو توڑنے کا مشورہ مت دے. کہیں نہ کہیں شخص کی بھی غلطی ہے عزیزان محترم. جب آپ سے ایک فرد مینج نہیں ہو رہا آج، کل آپ امام زمانہ کی حکومت میں دنیا مینج کریں گے. ایک شخص آپ سے مینج نہیں ہو رہا، آپ ایک بیہیویئر کو نہیں کہیں ڈسٹنگ کر پاتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے. یہ ہم سے حل نہیں ہو رہا آج. بچوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بچے ہیں، وہ میٹرک پاس تھوڑی ہیں کوئی. وہ آپ کو تو اکثر لوگوں کو سرکس کا جانور چاہیے. وہ شیر بھی جو ہے وہ کود رہا ہے، اب اس کی تھوڑی اوقات ہے کہ وہ رنگ میں سے کودے. شیر ہے وہ. نہیں، بچے بھی ایسے ہونے چاہیے.